حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے ابھی مولانا صاحب کے یوٹیوب چینل مفتی شبیر احمد آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ آج ہم جس عظیم صحابی کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ ایسی عظیم شخصیت ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد سیف من سیوف اللہ، کہ خالد بن ولید اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ یہ جرنیل اسلام بھی ہیں، عظیم سپاہ سالار بھی ہیں اور مختلف معرکوں کے فاتح بھی ہیں۔ خالد بن ولید کا تعلق عرب کے مشہور قبیلے قریش سے تھا، اور قریش کی ایک شاخ ہے بنو مخزوم، آپ کا تعلق اس کے ساتھ تھا، اور شروع ہی سے قبیلے میں خاندان میں آپ کو ایسی تربیت دی گئی کہ آپ جنگی مہارت کے بھی ماہر تھے، گھوڑ سواری بہت اعلیٰ قسم کی آپ کو عطا کی گئی، اور جنگی حکمت عملی بس آپ پر ختم تھی۔ حیران کر دیا آپ کی جنگی حکمت عملی نے اس دنیا کے شاہ سواروں کو، اور آج تک خالد بن ولید کی عقیدت پہ کی چوکھٹ پہ عقیدت سے انہوں نے سر جھکایا ہوا ہے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو وقتی نقصان ہوا اس وقت، اس میں بھی خالد بن ولید کی عسکری چال بہت نمایاں تھی کہ انہوں نے عقب سے آ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا پہاڑی درے سے، تو مسلمانوں کی فتح شکست کی طرف پھر گئی اور عظیم نقصان ہوا مسلمانوں کو۔ اس وقت خالد بن ولید مسلمان نہیں تھے، لیکن یہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتا ہے اسے بڑی بڑی آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ ایک تو ان کا یہ مرحلہ ہے، اور دوسرا ان کا اسلام قبول کرنے کے بعد کا منظر ہے، اس کو بھی ذرا سن لیجیے۔ صلح حدیبیہ جو سن 6 ہجری میں ایک عظیم واقعہ پیش آیا، قریش کے ساتھ معاہدہ ہوا مسلمانوں کا، ظاہراً وہ مسلمانوں کے خلاف لگ رہا معاہدہ، لیکن حدیبیہ کے بعد، صلح حدیبیہ کے بعد خالد بن ولید کے دل میں سوالات پیدا ہونا شروع ہو گئے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ بس یہ اور اس جیسے کئی سوالات جنم لینے لگے، اور آخر کار یہ اندر کا ابھار ان کے اسلام کا سبب بنا۔ 8 ہجری میں وہ مکہ سے مدینہ روانہ ہوئے، مدینہ پہنچ کر دربار نبوت میں حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، اور آپ نے اس وقت ایک تاریخی جملہ بولا، میں جانتا تھا کہ خالد بن ولید جیسا عقل مند شخص اسلام سے دور رہ نہیں سکتا۔ مطلب ہے کہ ضرور وہ عقل مند شخص ایک دن اسلام کی حقانیت کو تسلیم کرے گا۔ یہ ایسا لمحہ تھا جو تاریخ کو بدل دینے والا تھا۔ خالد بن ولید بہت خوش ہوئے اللہ کے رسول کی طرف سے اس پذیرائی اور حوصلے والی گفتگو اور بات سے۔ آپ نے کھڑے ہو کر استقبال کیا، صحابہ کے چہرے چمک اٹھے، اور صحابہ کے جمع غفیر میں خالد بن ولید مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ اب ایک تیسرا منظر بھی ہے جب ان کو سیف اللہ کا خطاب زبان رسالت سے عطا کیا گیا۔ اسلام کا مشہور غزوہ ہے غزوہ موتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علمدار یعنی مسلمانوں کا سپاہ سالار جس عظیم شخصیت کو بنایا، وہ عظیم صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک پارہ 22 سورہ احزاب میں ہے، اور وہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ زید بن حارثہ شہید ہو گئے تو پھر ان کا جھنڈا جعفر بن ابی طالب نے سنبھالنا ہے، یہ اللہ کے رسول کی نصیحت اور وصیت تھی۔ اور جعفر بن ابی طالب حضور علیہ السلام کے کزن تھے، سیدنا علی بن ابی طالب کے سگے بھائی، جناب ابو طالب کے لخت جگر تھے۔ انہوں نے جھنڈا سنبھالا، اور جب وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ اس جھنڈے کو سنبھال لیں، لشکر کی قیادت کریں، اور پھر یہ تینوں اسی ترتیب سے شہید ہوئے۔ تو مسلمانوں نے اس پریشانی کے عالم میں جھنڈا از خود خالد بن ولید کے ہاتھ میں دے دیا، اور یہاں سے حضرت خالد بن ولید نے حکمت اور بہادری کا مظاہرہ کیا اور تدبیر ایسی اختیار کی کہ اس مشکل سے مسلمانوں کی فوج کو
باہر نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پوری بات مدینہ ان کے پہنچنے کے بعد علم میں آئی تو آپ نے فرمایا آج سے خالد سیف اللہ ہے، یعنی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ یہ خطاب خالد بن ولید کو کسی بادشاہ نے نہیں بلکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ چوتھا منظر فتوحات کے حوالے سے، خالد بن ولید نے یرموک میں رومیوں کو شکست فاش دی۔ سیدنا خالد بن ولید نے عراق میں فارسیوں کے غرور کو خاک میں ملا دیا اور کئی مارکوں میں دشمن کو حیران کر دیا اور صحابہ کے اور اہل ایمان کے دلوں کو منور کر دیا۔ اور یہ بات کتابوں میں ہے کہ 100 سے زائد جنگوں میں اس عظیم شخصیت نے شرکت کی، اور وہ خود فرماتے تھے میرے جسم پر کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں زخم کا نشان نہیں، کہیں تیر کا نشان، کہیں نیزے کا، کہیں تلوار کا، مگر افسوس میں بستر پر مر رہا ہوں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ فیصلہ ہمیشہ اللہ کا چلتا ہے، غلبہ اسی کا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ خالد بن ولید شہادت کے طلبکار تھے، ہر میدان میں گئے، لیکن قدرت نے میدان کی شہادت نہیں بلکہ ان کو تبھی موت بستر پر۔ اس میں راز کیا تھا؟ اگر وہ میدان میں کٹ جاتے، دشمن غالب آتا تو لوگ کہتے کہ یہ اللہ کی تلوار ہم نے توڑ دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان کی لاج اللہ نے رکھنی تھی۔ اس سے خالد بن ولید کو میدان میں دشمن کے ہاتھوں کٹنے نہیں دیا، اور آج بستر پر جب ان کی وفات ہونے لگی تو یہ 22 ہجری سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور تھا، اور ملک شام میں ان کا انتقال ہوا۔ حمص کا علاقہ اور بڑا مشہور ہے۔ تو آپ یہاں سوچیں کہ جو میدانوں کا شاہ سوار تھا وہ بستر پر وفات پا رہے، تو یہاں سے کیا چیز معلوم ہوئی کہ اللہ کی جو تقدیر تھی غالب اس نے آنا ہے، اور لوگ اس چیز کو سمجھ لیں کہ فتح تلوار کی نہیں ہوتی، فتح اللہ کی ہوتی ہے، جو اللہ چاہتا ہے ہمیشہ وہ ہوتا ہے۔ اور اس سے 2-3 باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ ماضی کی غلطیاں انسان کو عظمت سے نہیں روک سکتی۔ ماضی میں کتنی بڑی غلطی حالت کفر میں، میدان احد میں، ان کی تدبیر سے مسلمانوں کے درجنوں لوگ شہید ہو گئے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے دندان زخمی اور لہوحان، ایک عجیب کیفیت۔ لیکن خالد بن ولید کا سچا جذبہ آنے والے وقت میں ان کو ان کی عظمتوں کی طرف لے گیا۔ دوسری بات، اخلاص ہو تو اللہ تعالیٰ دشمن کو بھی سپاہی بنا لیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا یہ اخلاص تھا کہ ان کا جو بڑا دشمن تھا وہ آپ کے قدموں میں آپ کے اخلاص کی بدولت آ کے گرا۔ کامیابی حکمت، صبر، اور کامیابی جو ہے وہ حکمت سے، صبر سے اور اطاعت سے ملتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی زندگی میں یہ جتنی کامیابیاں ہیں وہ ان 3 چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اس لیے حضرت خالد بن ولید کی زندگی آج کے مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے، نوجوان کے لیے روشنی ہے، اور مجاہدین کے لیے بہت زبردست آئیڈیل رہنما اور رول ماڈل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت خالد بن ولید جیسا ایمان، اسلام، دین کے لیے قربانی کا جذبہ نصیب